ہمارا سسرالی معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، ہندو، چاہے علماء ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے صوفی ہوں، الا ماشاء اللہ، الا تو ہر جگہ ہندی معاشرہ ہے۔ ساس سسر بہنیں ان سب کی نوکر ہے آنے والی لڑکی، خامن کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اب ایک ہمارا ماحول ہے کہ ہم ایک خاندان بن کے رہتے ہیں، تو تم سب بچوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی کی حفاظت تم پر فرض ہے، ماں کی شدت سے بچانا، باپ کی شدت سے بچانا۔ بہنیں کان بھرتی ہیں، جھوٹی باتیں بتاتی ہیں، ماں تمہاری جھوٹی باتیں بتائے گی تمہیں بھڑکانے کی، کیونکہ لاشعوری حسد ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیوی کے ہی پاس رہتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا۔ ابھی ایک ثانیہ میرے اپنا شاگرد اسنین کا پڑا ہوا ہمارے علاقے میں بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہ نہیں کہ اس کو مارا پیٹا ہے، تانے بولیاں، میں اس بچے کے بھی جو میرے پاس پڑھا جس نے یہ سارے سبق سنے، پرسوں وہ بچی فوت ہو گئی، تانے مار دیتے ہیں۔ بہت دکھی ہوا میں نے کہا یہ جو اندر ایک ناگن ہے نا زبان، اس کے زہر نے بچی کو قتل کر دیا، نہ کوئی گولی ماری، نہ کوئی تیر مارا، زبان کی زہر نے اس کی جان لے لی۔ تو تم رواجی تعلیم کے آخری مرحلے میں ہو، کچھ کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ کی ہوں گی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کے ذمہ تمہاری نہ ماں کی خدمت ہے، نہ باپ کی خدمت ہے، نہ بہنوں کی خدمت ہے، وہ خوشی سے کرے، اس کی سعادت ہے، اس کی جنت ہے، اس کے لیے بہت بڑی عزت اور اجر ہے۔ ہمیشہ آدمی چھوٹا بن کے بڑا بنتا ہے، بڑا بننے کے چکر میں ذلیل ہو جاتا ہے، لیکن میرے اللہ نے اس کے ذمہ نہیں لگایا۔ جب اللہ نے ذمہ نہیں لگایا، مجھے اتنے خط آتے تھے، گالیاں بھی اور بدتمیزی بھی، کہ تیرے پاس تو نوکر ہیں، تمہاری تو چلتی ہے گاڑی، ہمارے پاس تو کوئی ہوتا نہیں، تو ہماری بہو خدمت نہ کرے تو اور کون کرے؟ بیٹے کے ذمہ ہے، جس طرح بھی وہ کرے بیٹے کے ذمہ۔ اندازہ لگاؤ، اگر ماں بچہ جن کے کہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، کوئی عورت کرائے پہ لاؤ، تو قرآن میں ہے نا کہ وہ عورت کا انتظام کرے گا دودھ پلانے کے لیے۔ بیٹا یہ باپ مٹا پڑا ہے، اور مٹا نہیں ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لیکن یہ مثالیں کم ہیں، اور جو پہلی میں نے بات کی ہے وہ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے واسطے خیرکم لأہلہ کو سامنے رکھ، بہترین میرا امتی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ہمارے ساتھی تھے مولوی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے ایک سال آگے تھے رامن، بالکل درویش فقیر غریب گھرانے کے، غربت میں زندگی، حفظ سے تعلیمی سفر شروع کیا، حفظ سے، اور دورے تک سال لگایا، 1.5 سال لگایا، 7 مہینے لگائے، میرے پاس تلمبہ عیدگاہ میں ساری زندگی پڑھایا، اور پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گئے۔ تو ان کی بیوی کو ہو گیا تھا فالج، تو بچے تعلیم میں، اب بچے تو کر بھی نہیں کر سکتے ماں کی خدمت، بیٹیوں کی شادی، تو انہوں نے وہ 3 سال زندہ رہیں تو ساری خدمت وہ کراتے تھے، اس کے پیشاب دھونا، اس کو پیشاب کروانا، اس کے کپڑے بدلنا، اس کا کھانا، یہ سارا وہ کرتے تھے۔ چند سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، مولوی خالد صاحب جوانی میں چلے گئے، میرے خیال میں مشکل سے 60 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ تو ایک ہمارے ساتھی نے ان کو دیکھا، انہوں نے پوچھا مولانا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ وہ کہنے لگے جو میں 3 سال بیوی کی خدمت کی، اس عمل نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ کہاں گئی تبلیغ، کہاں گیا تصوف، کہاں گئی تعلیم و تدریس، 3 سال بیوی کی خدمت نے کہا مجھے سب سے بڑا اللہ نے انعام دیا ہے اس پر۔ لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ لباس آپ کی زینت ہے، آپ کی بیوی آپ کی زینت ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے زینت ہیں۔ لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کہ لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے، آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے، اس کے عیب چھپانا آپ کے ذمہ ہے، اور آپ کے عیب چھپانا اس کے ذمہ ہے۔ پھر لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ آپ کے اور لباس میں کوئی چیز داخل نہیں، کوئی ہے میرے جسم میں، اور ایک تن کا ایک کیڑی اندر چلی جائے چونٹی تو وہ بھی طبیعت خراب کرتی، کیڑی اندر ٹوری جاتی ہے۔ اس رشتے میں نہ ماں آ سکتی ہے، نہ باپ آ سکتا ہے، نہ بیٹے آ سکتے ہیں، نہ اولاد آ سکتی ہے، نہ بھائی آ سکتے ہیں، نہ بہنیں آ سکتی ہیں۔ لباس میں اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں ایسی، ان 2 رشتوں کے درمیان کوئی لچ نہیں تل سکتا، پنجابی آتا ہے لچ تلنا، کوئی لچ نہیں تل سکتا، کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ یہ اس کو اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے۔ اب اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ سے محبت زیادہ تھی، بطور سوکن باقیوں کو یہ چیز چبھتی تھی۔ پھر جو بڑی بات تھی وہ تھی کہ جب حضرت عائشہ کی باری 2 دن ہوتی تھی، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ میری باری عائشہ کو دے دیں، تو آپ 2 دن حضرت عائشہ کے گھر رہتے تھے۔ تو صحابہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، اور جب ان کی باری آتی تھی تو ہدیے اس دن لاتے تھے۔
تو چلتے چلتے یہ چیز ایک بڑا اعتراض بن گئی، بھائی ہماری باری میں تو کوئی ہدیہ آتا نہیں، اور عائشہ کی باری میں ہدیہ 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 ہدیہ۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جاؤ جا کے بات کرو اپنے ابا سے، ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، من احبہا فقد احبانی، یا اراہا فقد اراہانی، اس طرح ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی رضائی میں لیٹے ہوئے تھے دونوں، یا ایک ہی کمبل یا چادر میں۔ تو حضرت فاطمہ کے بول سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی وہ دوسری سائڈ میں تھے۔ انہوں نے بہت چبھتی ہوئی بات کی، یا رسول اللہ ان نساءک یشکون ابنۃ ابن ابی قحافہ، نہ عائشہ کہا نہ ابنۃ ابی بکر کہا، ابنۃ ابن ابی قحافہ۔ تو یہ اس سے قریبی رشتہ اور کوئی نہیں ہے، اور ہے یہ برابر کا، ماں بڑا رشتہ ہے بیٹا چھوٹا رشتہ، باپ بڑا رشتہ ہے بیٹا چھوٹا رشتہ، بھائی خون کے رشتے ہیں۔ تو وہاں آدمی کچھ خم کھاتا ہے، بیوی تو برابر کا رشتہ ہے، اور ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ جتنے رشتے وجود میں آتے ہیں اس عورت کی وجہ سے، یہ بیٹا جنتی ہے تو بیوی سے ماں بنتی ہے، اور بیٹا جنتی ہے تو بھائی کا بھائی بناتی ہے، بیٹی آتی ہے تو بھائی کی بہن بناتی ہے، شادی ہوتی ہے تو یہ ساس بنتی ہے۔ راستے بیٹا جب اللہ تمہیں کوئی زندگی کا ساتھی دے، اچھا ہے برا ہے خوبصورت ہے بدصورت ہے درمیانی صورت ہے، صورتیں کام نہیں کرتی، اخلاق کام کرتے ہیں۔ میں دیکھا ایک کلپ گزرا، ایک عورت کا سوال تھا کہ اللہ کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ عورت کی توہین نہیں؟ مجھے دلچسپی ہوگی، پرانی بات، اللہ نے میرے دل میں پہلے ہی میں نے سنا ہے، میرے دل میں جواب ڈالا اپنے، اب سینکڑوں سال سے ہم ذمہ دار ہیں، تو ہماری رگوں ریشوں میں میں نے کبھی ذمہ دار کیا ہے 2-3 دفعہ فزیکلی اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر، لیکن ویسے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ عورت تمہاری کھیتی ہے۔ اور کھیتی کے لفظ میں خامد بیوی کی زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالتے ہیں، ڈنڈوں سے، گالیوں سے، بلکہ کتنی نزاکت کے ساتھ۔ پہلے بیماریاں نہیں ہوتی تھی تو کوئی فصل بیج کے ذمہ دار گھر بیٹھ جاتا تھا، اب تو وہ سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے، اس کو سپرے کر کے مارتے ہیں، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کو سپرے کر کے مارتے ہیں، روز اس کا، میرے والد صاحب روزانہ بلا ناغہ پورے فارم پر پیدل جاتے تھے۔ ہرس ہے، کھیتی ہے، یہ سامنے جو بوٹے لگے ہوئے ہیں ان کا مالی ہے کہ نہیں آتا ہے، کان چھان کرتا ہے، پھر آپ گھاس کو پانی بھی لگاتے ہیں، یہ ہے اس نساؤکم حرث لکم۔ جیسے کھیتی کو بڑی محنت سے پروان چڑھاتے ہیں، عورت بھی تو کھیتی ہے نا، عورت بھی کی جو پیداوار ہے وہ اولاد ہے، جو سب سے بڑی کھیتی ہے اولاد۔ تو بیوی کے ساتھ ایسے چلو جیسے ذمہ دار کھیتی کے ساتھ چلتا ہے، یا پانی مانگتی ہے تو ادھار بھی لینا پڑے، پیٹرول ڈیزل تو وہ لے کے پانی دیتا ہے، کھاد دینی پڑتی ہے تو ادھار پر بھی وہ کھاد اٹھا کے اس کو کھاد دیتا ہے، سپرے کرنا پڑتا ہے ادھار پہ لے کے کرتا ہے، اور جب تک وہ پوری پروان نہیں چڑھ جاتی اسے چین نہیں آتا۔ یہ حرث ہے، نساؤکم حرث لکم۔ جیسے کھیتی کی قدر کرتے ہو، درخت پھل نہ دے تو ڈنڈے مارنے شروع کر دو، یا گالیاں نکالو، یا اس کے ضروریات کو مہیا کرو، یا پانی کی کمی رہے گی، پانی کی کمی۔ ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا والطفہم باہلہ۔ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا بیوی کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ ہو، لطف، ولیتلطف، نرمی، ایسا رویہ جو اندر جا کے اتر جائے۔ تو اچھے بننا بیویوں کے ساتھ، اچھے۔ عائشہ دوڑ لگائیں، یہ کس نے کہا تھا بتاؤ؟ عائشہ نے تو نہیں کہا تھا، عائشہ دوڑ لگائیں، اللہ اکبر، کمال ہے یار۔ کئی سال گزر گئے، پھر عائشہ دوڑ لگائیں، سبحان۔ حبشہ کے لوگ آئے مسجد میں تماشا کر رہے تھے سوڈان کے، تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بولا، عائشہ آؤ تمہیں یہ کھیل دکھاؤں، پیچھے کھڑا کر کے یہاں تھوڑی رکھوا کے خود بلا کے کہا یہ کھیل دیکھو کیسا ہے۔ کچھ عرصے بعد حبشہ کے لوگ آئے، وہ بھی اسی طرح وہ خنجروں سے کھیلتے تھے، تو پھر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ تماشا کھیل دیکھنا، آپ نے کہا جاؤ۔ اور اس دن وہ اتنا بہترین تھا کہ حضرت عائشہ بس ہی نہ کریں تو کہنے کہ عائشہ بس نہ کریں، کہ نہیں یا رسول اللہ میرا جی نہیں کرا۔ تو آپ اپنی ٹانگوں کے پریشر کو بدل رہے تھے، ایک ٹانگ کو فری کرتے تھے دوسری پہ سہارا لیتے، پھر اس کو فری کرتے تھے دوسری پہ سہارا لیتے، جب تک اماں جی نے نہیں کہا آپ پیچھے نہیں۔ تم تو کیف عامل ہم پڑھ رہے ہو، تمہارے لیے تو حجت تمام ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔